کتنا خوبصورت گھر ہے۔ زباریہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ستائشی انداز میں کہا۔ گھر تو ان کا بھی خوبصورت ہی تھا، مگر جدید طرز پر بنے اس گھر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ مراد کے فادر بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ سائم نے زباریہ کو دیکھا۔ جدید خوبصورت تراش خراش کے لباس اور میک اپ میں وہ خاصی بڑی لگ رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ بچی بچی ہی لگتی۔ زباریہ کے قدم رک گئے۔ یہ مراد کا گھر ہے؟ سائم بھی رک گیا۔ ہاں، مگر برتھ ڈے تو تمہاری فرینڈ ریدا کی تھی۔ مراد کے گھر میں کیوں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ مراد ریدا کا بھائی ہے۔ اب چلیں، سائم نے تحمل سے جواب دیا۔ اندر گلاس وال کے پاس کھڑے علی نے پکار کر سب کو جمع کر لیا۔ دیکھو، سائم اکیلا نہیں آیا۔ کہیں اماں ابا کو تو ساتھ نہیں لے آیا؟ شہیر کو تشویش ہوئی۔ حالانکہ ان سب کی آپس میں فیملیز کے بھی تعلقات تھے۔ نہیں یار، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ علی، شہیر اور مراد جا کر شیشے سے چپک گئے۔ جوس پیتی طوبیٰ نے ریدا کو دیکھا۔ سائم کی گرل فرینڈ؟ اس نے کبھی ذکر تو نہیں کیا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہے، سائم کی ٹکر کی ہے، شہیر نے تبصرہ کیا۔ زباریہ تذبذب میں کھڑی تھی۔ اب چلو یار، یہیں کھڑی رہو گی؟ سائم نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ پہلی بار ہیل پہنی تھی۔ زیبی توازن کھو کر گرنے کو تھی کہ اس نے سنبھال لیا۔ پرفیکٹ سین۔ شہیر کے موبائل کا کیمرہ چمکا اور منظر کو قید کر گیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ویسے ہی دھکا مار کر گرا دو۔ زباریہ سنبھل کر دور ہوئی۔ تبھی وہ سب لوگ باہر آ گئے۔ تعارف ہوا۔ زباریہ کو وہ سب اچھے لگے، ملنسار اور ہنس مکھ۔ بس زباریہ کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ سائم بتا رہا تھا۔ میری وجہ سے؟ خام خواہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ زباریہ کو برا لگا تھا۔ میں تو کب سے تمہارے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ہاں تو 100 قسم کے بہانے بنانے پڑے۔ دانیال بھائی کے جانے کا انتظار کرنا پڑا تو بناتی بہانے۔ لڑنے کا موقع تو نہیں تھا، مگر دونوں شروع ہو گئے۔ ریدا اور طوبیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ کیوٹ لگ رہے تھے۔ بہانہ نہ بناتی تو وہ تمہارے ساتھ یہاں آنے دیتے؟ زیبی نے خود ہی پول کھول دیا تھا۔ ریدا کو مداخلت کر کے یاد دہانی کروانی پڑی کہ وہ اس کی برتھ ڈے میں آئے ہیں۔ وہ شام زیبی کے لیے ایک یادگار شام تھی، ایک نیا تجربہ، ایک نیا احساس۔ اس نے تمہیں پہلی بار آئی لو یو کب بولا؟ لڑکے سوئمنگ میں بیزی ہو گئے تو طوبیٰ نے اچانک سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ زباریہ پزل ہو گئی۔ جو احساس خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، وہ طوبیٰ کیسے جان گئی؟ رہنے دو، دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ واقعی؟ زباریہ کے پاؤں زمین سے اٹھے۔ وہ بنا پنکھے اڑان بھرنے والی تھی۔ واقعی؟ سائم بھی؟ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ تولیے سے بال خشک کرتے سائم کے ہاتھ رکے۔ اس نے ناگواری سے شہیر کو دیکھا۔ شکر ہے لڑکیاں گھر کے اندر چلی گئی تھیں۔ تم سے کس نے کہا وہ میری گرل فرینڈ ہے؟ اچھا، اب ہم سے چھپائے گا بیٹا؟ شہیر کا لہجہ سائم کو اپنے اندر غبار سا اٹھاتا محسوس ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر میری سیٹنگ کرا دے۔ شہیر نے کمینے پن کی حد کر دی تھی۔ مراد نے بکھلا کر دونوں کو دیکھا۔ شٹ اپ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ سائم گرایا۔ تو میں کون سا ویسا لڑکا ہوں؟ شہیر نے تولیہ کرسی پر اچھالا۔ کروا دے یار، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ شہیر کا ہاتھ سائم کے کندھے پر آیا اور سائم کا اس کے منہ پر، وہ بھی مکے کی شکل میں۔ وہ ٹائم پاس ٹائپ لڑکی نہیں ہے۔ رہنے دے، ابھی اشارہ کروں تو یہ لڑکی میرے ساتھ دوستی کو تیار ہو جائے۔ زباریہ کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا، میں ایسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسی لڑکی؟ سائم اس پر پل بڑا تھا۔ شور سن کر لڑکیاں بھی بھاگی آئیں۔ علی اور مراد نے بامشکل دونوں کو الگ کیا تھا۔ اسے سمجھا دینا، آئندہ ایسی بات کی تو دانت توڑ دوں گا۔ وہ گرایا۔ چلو زیبی۔ سائم اس کو دھمکیاں دیتا زیبی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور تمہاری زیبی کو بھی۔ شہیر زمین پر تھوکا۔ برسوں کی دوستی منٹوں میں ملیا میٹ ہوئی۔ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ آخر اکتوبر کی خنکی میں ریدا کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی۔ کہیں رات کی رانی ہلکا سا مسکرائی۔ زباریہ نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے۔ کیا واقعی ہمیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ گال دھک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر گود میں رکھے، عقب میں ٹیک لگا کر تاروں بھرے آسمان سے شکوہ کیا۔ لیکن اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
الٹا سارا راستہ مجھ سے لڑتا آیا ہے۔ سائم کی باتیں یاد کر کے وہ بدمزہ ہو گئی۔ گھر والوں سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہیر کا سارا غصہ زیبی پر اترا تھا۔ کسی پر تمہارا امپریشن اچھا نہیں پڑا۔ میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے کر آؤ۔ زیبی کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اوکے فائن، ساری غلطی میری ہے۔ سائم نے غصے میں ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سائم سے بات نہ کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے بری بات تو یہ ہوئی کہ میں سارا راستہ زیبی کو ڈانٹتا آیا ہوں۔ وہ بھی ناراض ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا سائم علی سے بات کر رہا تھا۔ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زیبی سے دوستی ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہماری طوبہ اور ریدا سے دوستی نہیں ہے؟ ان کی بات الگ ہے یار۔ سائم جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی بات کیوں الگ ہے؟ علی نے تعجب سے پوچھا، پھر خود ہی چونک گیا۔ بات سن، تو اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں یار، سائم گڑبڑا گیا۔ یقیناً یہی بات ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے یار، ورنہ تجھے اتنا برا کبھی نہ لگتا۔ صرف محبت میں دل چاہتا ہے کہ محبوب کو 7 پردوں میں چھپا لیں، کوئی ہمارے سوائے اسے دیکھے بھی نہ۔ ایک بار اپنے اندر جھانک، جن سوالوں کے جواب باہر نہیں ملتے، ان کے جواب ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ ذرا دل کا دروازہ تو کھول، کہیں پرنسس اندر چھپ کر تو نہیں بیٹھی؟ علی جیسے جوش میں بولتا چلا گیا۔ گم سم سا سائم اپنے اندر کھلتے دروازے کو دیکھتا رہا۔ ہر دروازہ ایک آئینہ تھا اور ہر آئینے میں ایک ہی شبیہہ۔ وہ پرنسس کہاں تھی؟ وہ تو کوئین آف دی ہارٹ تھی۔ سائم بے خبری میں ہی زیر ہو گیا۔ وہ بہت اہتمام سے پودوں کو پانی دے رہی تھی، اور ایک ہی کام تھا جو وہ اتنے مگن ہو کر کرتی تھی۔ گیٹ سے اندر آتے سائم نے رک کر اسے دیکھا۔ سفید ٹراؤزر اور گلابی پھولوں والی شرٹ میں ملبوس زیبی پر کسی تتلی کا گمان ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر زیبی نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بے ساختہ مسکان اس کے لبوں پر کھلی، پھر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میں تو بات بھی نہ کروں۔ سائم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زباریہ پزل سی ہو گئی۔ دیکھ ہی اس طرح رہا تھا۔ حد ہو گئی یار، مجھے پہلے یہ احساس کیوں نہ ہوا؟ وہ بڑبڑایا۔ کون سا احساس؟ میں ساری رات نہیں سویا، صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ساری رات صرف میرے بارے میں سوچو؟ وہ تنگ کر بولی۔ نہ اپنے لفظوں پر غور کیا، نہ سائم کی بات پر۔ اس سے تو بس کل کی ڈانٹ کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ میں تم سے جو محبت کا دراق ہو گیا تھا تو اظہار میں کیا حرج تھا؟ مگر ہائے قسمت، روشانے کے ہاتھ بھی وہ ابھی چڑھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی زیبی کو اس طرح ساتھ لے جاتے؟ سائم نے گہری سانس بھر کے زیبی کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کل آتے ہی ساری بات روشانے کو بتا کر خوب ڈانٹ کھائی تھی۔ میں کون سا زبردستی لے گیا تھا؟ شکل سے تو اچھے خاصے سمجھدار لگتے ہو۔ یہ تو بیوقوف تھی۔ زیبی نے تلملا کر روشانے کو دیکھا۔ خود کو بیوقوف کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ویسے بھی سمجھدار ہوں، اسی لیے اس کو دوستوں میں لے گئے۔ سوری روشانے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں، ہم تمہارے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس طرح چھپ کر پارٹی میں، گھر میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو تم دونوں کا حشر ہو جانا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ سائم بی سیریس۔ روشانے کو مزید غصہ آ گیا۔ اچھا بڑی بی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم دونوں کو معاف کر دو۔ سائم نے ہاتھ جوڑے۔ بڑی بی کس کو کہا ہے؟ وہاں ایک نیا محاذ کھل گیا۔ کمرے میں رکھا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اندر آتی زباریہ نے بیزاری سے انجان نمبر کو دیکھا۔ ہوگی کسی دور پار کے رشتے دار کی کال۔ اب کہیں گی امی سے بات کروا دو۔ بیڈ پر بیٹھ کر کوشن گود میں رکھا۔ ابھی رات کے کھانے کے برتن دھو کر آئی تھی۔ جب سے امتحان ختم ہوئے تھے یہ ڈیوٹی اسی کی لگی تھی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ زیبی کو کال لینی ہی پڑی۔ زیبی، ایک انجان مردانہ آواز، مگر لہجے کی حلاوت و نرمی، جیسے اس کا نام نہیں زبان پہ شہد رکھا ہو۔ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ جس کے لیے راتوں کی نیندیں اڑا گئی، وہ پوچھ رہی ہے کون؟ او ہیلو، تم ہو کون؟ تعارف کروا رہے ہو یہاں؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو اپنا نام بھی بھول گیا ہوں۔ تو اپنے امی ابو سے کہو تمہارے نام پتہ تمہارے بازو پر کھدوا دیں۔ پاگل تو تم نے مجھے بنا دیا ہے، مخمور لے جا۔ زباریہ نے اب کے گھبرا کر کال کاٹی تھی۔ اسٹوپڈ، وہ موبائل رکھ کر لیٹی ہی تھی کہ میسج آ گیا۔ آئی ایم سوری، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے یہ سب ایک دم نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے پہلی نظر کی محبت پر اعتبار ہو گیا ہے۔
زباریہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ یقیناً سائم ہے، آواز بدل کر مجھے بیوقوف منا رہا ہے، ورنہ پہلے تو کبھی کوئی رانگ کال نہیں آئی۔ وہ ننگے پاؤں بالکنی میں آ گئی۔ ریلنگ کے پاس آتے ہی سائم کے کمرے کی کھڑکی اس کے سامنے تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھے سائم اور ہاتھ میں موبائل۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں سائم، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئی، جہاں موبائل پھر سے گنگنایا تھا۔ اب کہ اس نے تسلی و اطمینان سے میسج پڑھا، میں برا لڑکا نہیں ہوں، بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو۔ زیبی نے مسکراہٹ دباتے لکھا، فرینڈ شپ کرو تو ہی سامنے آؤں، کھٹ سے جواب آیا۔ اسٹوپڈ، وہ تو کب کی ہو گئی۔ اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ میسج شہیر کی موبائل اسکرین پر جگمگایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اتنی جلدی پٹ گئی؟ او گاڈ، یہ ہے اس لڑکی کی اوقات، اب مزہ آئے گا اور مزہ چکھاؤں گا سائم کو۔ وہ اپنی کامیابی پر بے تحاشا خوش تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا سائم علی کو میسج کر رہا تھا، یار میں اسے آئی لو یو کہہ دوں۔ کھڑکیوں سے پردے سمیٹ دیے گئے تھے، روشنی پورے لانج میں پھیلی تھی۔ اکتوبر کی دھوپ کو دیکھتے ہوئے سودہ سی خاموشی کا احساس ہوتا تھا۔ سمینہ اور سائدہ اپنی اپنی چائے کی پیالیاں پکڑے ناشتے کے بعد کی فراغت انجوائے کر رہی تھیں کہ صفائی ہو چکی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں دیر تھی۔ روشانیں کمرے میں گھسی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور زیبی کو کرنے کے لیے کوئی کام نہ ملتا تھا۔ تم کہاں لور لور پھر رہی ہو؟ ماں کے ٹوکنے پر وہ بیزاری سے آ کر پاس بیٹھ گئی۔ کیا کروں، کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، یا سارا دن کر کے کام ختم نہیں ہوتے، انہیں کرنے کو کچھ نہیں ملتا۔ تائی امی شادی کر دیں۔ اس بے وقت اور نامعقول فرمائش پر تائی کے منہ سے چائے فوارے کی طرح نکلی۔ سمینہ بیٹی کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کوئی اس طرح شادی کی فرمائش کرتا ہے؟ آپا اس کی عمر دیکھیں اور فرمائشیں سنیں، پالنے میں ہی نہ رخصت کر دیتی۔ سمینہ تلملائی، اللہ اللہ، اپنی شادی کی بات کون کر رہا ہے؟ زیبی نے ماتھے پر ہاتھ مارا، میں تو دانیال بھائی اور روشانے کی بات کر رہی ہوں۔ پوری بات سنتی نہیں اور ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ بات تو ٹھیک ہے، سائدہ نے پیالی سائڈ پر رکھی، آخر ہم کس بات کی دیر کر رہے ہیں، میں آج ہی گھر کے مردوں سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے، ابھی تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ سمینہ بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے بکھلا گئی۔ تیاریوں کا کیا ہے، گھر کی شادی ہے، مل بانٹ کر لیں گے۔ اب تو لڑکے کی ماں ہیں ہم، ٹھہرے لڑکی والے، تیاری تو کرنی ہی ہوگی۔ نہ لڑکی تمہاری نہ لڑکا، دونوں میرے بچے ہیں، میں خود ہی تیاری کر لوں گی۔ سائدہ نے محبت و مان سے سمینہ کی ساری فکریں سمیٹ لیں۔ چلے میرا تو بوجھ ہی اتر گیا، سمینہ مسکرائی۔ دانیال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے ساختہ خوشی جھلک رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی بند مٹھیاں اس کے اندر منڈاتا جوش ظاہر کر رہی تھیں۔ دانیال کو اس پر بے حد پیار آیا، مگر اپنا پیار اور مسکراہٹ دونوں ہی چھپا گیا تھا۔ زیبی نے تعجب سے دانیال کی سنجیدگی کو دیکھا، آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوئے؟ اس میں ایکسائٹمنٹ کیا ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، پیاری لڑکی، گھر میں شادی کی ایک پرابلم ہے۔ دانیال نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا، اس میں نیا پن نہیں ہوتا، وہی لڑکی، ہزاروں بار کی دیکھی صورت، جس کی ایک ایک عادت پسند اور ناپسند کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ یہ روشانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ زیبی کو یقین نہیں آیا تھا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن آپ تو اس سے محبت کرتے تھے۔ صدمے سے زیبی کا برا حال ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے، میری کزن ہے، بس۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ بس، دانیال نے مایوسی سے ہونٹ دبائے۔ دانیال بھائی نے یہ سب تم سے کہا؟ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے سائم نے بے یقینی سے جھولے پر بیٹھی زیبی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور سائم کا دل ان میں ڈوب ڈوب کر ابل رہا تھا۔ میں روشانے کو کیسے بتاؤں جو انہوں نے کہا؟ وہ روشانے سے محبت نہیں کرتے، وہ اس سے بور ہو گئے ہیں، اور دیکھو انہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ یہ ساری باتیں میرے یعنی روشانے کی بہن کے سامنے کر رہے تھے۔ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ سائم گڑبڑا گیا اور دروازے میں کھڑی روشانے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، تم نے سب سن لیا؟ زیبی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، تمہیں دانیال کے بارے میں ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ انہیں میرے سامنے یہ کہتے شرم آئی تھی؟ دکھ بھری معصومیت سے کچھ اس طرح پوچھا گیا کہ روشانے چپ کی چپ رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟
روشانے کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ چابی کی گڑیا کی طرح بجنے لگی۔ سائم کے لاکھ اشاروں کے باوجود کچھ سچ کچھ جوش میں مبالغہ آرائی روشانے کی رنگت فک ہو گئی۔ روشانے نے تم اس شادی سے انکار کر دو۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں محبت ہی نہ ہو؟ اور زباریہ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی روشانے جگہ چھوڑ گئی تھی۔ تم لڑکے ہوتے ہی بے وفا ہو۔ کسی سے محبت کا اظہار کرنے سے پہلے 100 بار اپنی فیلنگز چیک کرو۔ نزلہ بیچارے سائم پر گرا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہونٹ سی لیے۔ غصے سے دانیال کا برا حال تھا۔ منگنی کی انگوٹھی اس کے سامنے پڑی تھی جو ابھی ابھی روشانے اپنی انگلی سے اتار کر گئی تھی۔ تمہاری منگیتر تھی مگر کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا، ایک لفظ محبت کا نہیں کہا۔ میں سمجھتی رہی کہ تمہارا مزاج ہی ایسا ہے، مگر تمہیں تو مجھ سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ جب انگوٹھی پہنا رہے تھے تب نہیں پتا تھا یہی بچپن والی صورت ساری زندگی دیکھنا پڑے گی۔ لیکن زیبی ٹھیک کہتی ہے، میں اس باسی محبت کو اپنی چاہتوں کے پانی سے کب تک تازہ رکھوں؟ لو تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتی ہوں۔ اس وقت اگر زیبی سامنے ہوتی تو وہ ضرور ہی اسے گنجا کر دیتا، مگر اس نے کمال تحمل سے کام لیا اور بڑی معصومیت اور دکھ کے ساتھ وہ اپنی انگوٹھی چاچی کی ہتھیلی پر رکھ آیا تھا اور ثمینہ تو جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ روشانے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کیسے مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے؟ نیت خراب ہوتے دیر کتنی لگتی ہے؟ ضرور ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہوگی۔ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام زباریہ بخوبی کر رہی تھی۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ روشانے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنی جان نکل رہی تھی تو انگوٹھی کیوں واپس کی تھی؟ اندر آتی ثمینہ اس کا جملہ سن کر ہی غصے میں آ گئی تھی۔ تم لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ انگوٹھی دانیال کے منہ پر مار آئی ہو۔ منہ پر تو نہیں ماری، میز پر رکھ کر آئی تھی۔ زباریہ نے جلدی سے وضاحت کی اور بے باو کی سنی۔ اسے کمرہ چھوڑنا پڑا۔ باہر دانیال کس بے فکری سے بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ خوب کلاس لگی؟ نہیں ابھی باقی ہے، وہ جل بن گئی۔ کوئی بات نہیں، کسر میں نکال دیتا ہوں۔ اب زباریہ اتنی بیوقوف تو نہیں تھی کہ وہیں کھڑی رہتی۔ دوسرے ثمینہ نے روشانے کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لمحوں میں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اور دانیال اسے کیسے سوری کروں گی؟ اس بیوقوف لڑکی کی باتوں میں آ کر رشتہ توڑنے چلی تھی جو آدھی بات سن کر پورا سمجھتی ہے اور بنا تصدیق آگے پہنچا دیتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس پچھتاوے میں ڈل گیا۔ لڑ لیتی، جھگڑ لیتی، یوں انگوٹھی تو واپس نہ کرتی۔ خالی ہاتھ نہیں اس کا دل ہوا تھا۔ آنٹی میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس دن کی ڈانٹ کے بعد سے زباریہ ہمیشہ فائقہ کی موجودگی میں ہی آتی تھی۔ اچھا لگتا تو نہیں ہے؟ جوس لے کر آتے سائم نے جل بن کر کہا۔ پیزا کا آخری پیس زباریہ کے ہاتھ میں تھا۔ سب کچھ میری وجہ سے تو ہوا ہے۔ زندگی کے معاملات اتنی غیر سنجیدگی سے ہینڈل نہیں کیے جاتے، فائقہ نے نرمی سے سمجھایا۔ اب بڑی ہو گئی ہو، رشتوں کی نزاکت سمجھو۔ انہوں نے ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھا کر زیبی کو دیا۔ سائم اپنا گلاس لے کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ مجھے بتا دیتے کہ مذاق کر رہے ہیں، امی کو بھی تو بتایا۔ اب حوصلہ کرو، کچھ دنوں میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ سائم کی طرف مڑی۔ روشانے نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ دانیال بھائی شارجہ جا رہے ہیں اور روشانے کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو پہلے تم جا کر بھائی سے معذرت کر لو، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو خود بخود روشانے کو منا لے گا، فائقہ نے سمجھایا۔ ہاں سارے فساد کی جڑ تو تم ہو، سائم نے بہت روانی سے کہا تھا۔ زیبی نے کھا جانے والی نظروں سے سائم کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا کریں، تمہاری نسل خود کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی بڑے سے مشورہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو مگر تجربہ آج بھی بڑوں کا زیادہ ہے، فائقہ نے سمجھایا، اور اس نے کان پکڑ کر دانیال سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اتنی سنجیدہ، دکھی اور شرمندہ لگ رہی تھی کہ دانیال کو ہنسی آ گئی۔ پلیز آپ روشانے کو معاف کر دیں، اس کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی تو میری ہے۔ تو اس غلطی کی سزا کیا ہے؟ آپ شارجہ سے میرے لیے کچھ بھی نہ لائیے گا۔ اتنی بڑی قربانی؟ دانیال سچ مچ متاثر ہوا۔ آپ جو روشانے کے لیے لائیں گے میں خود اس میں سے شیئر کر لوں گی، بے حد معصومیت اور اداسی سے کہا گیا تھا۔